انسان جیتتا وہی ہے جو میدان میں کھڑا رہتا ہے. جب میں نے شروع کیا تو اس وقت یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا میرے علاقے میں جب وہ کوئی ایف ایس سی کرا رہے ہوں بچیوں کو. میٹرک کے بعد بچیاں اکثر زیادہ تر گھر بیٹھ جاتی تھیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام محمد مدثر ہے اور فی الحال یہ جو ہماری سیکھنے سکھانے کا عمل چل رہا ہے، اس پروگرام کے تحت ہم اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک اور اپنے پیارے ٹیچرز کے پاس موجود ہیں. ہم اس ہر کامیاب شخصیت کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے میں بھی سیکھتا ہوں. یقیناً آپ کے لیے بھی میری ایک کوشش چل رہی ہیں. اللہ ہم سب کو اس میں کامیاب فرمائے. فی الحال ہمارے پاس سائنس کالج کے پرنسپل صاحب موجود ہیں. یہ میرے بہت محترم استاد بھی ہیں. میں نے ان سے بے شمار سیکھا. آج میرا دل ہے کہ آپ لوگ بھی ان سے ملیں اور ان سے جانیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم. جی ماشاء اللہ سر. میرا جو اوور آل ہم سارے زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی دیکھنے والے ہیں ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے. میرا سر سوال پہلا اسی حوالے سے ہے کہ زندگی آپ کی نظر میں ہے کیا؟ زندگی کی میننگ ہمیں کیا سمجھنی چاہیے اور کیا لینی چاہیے؟ میری نظر میں جو میں نے زندگی کی 44-45 بہاریں دیکھی ہیں، یس سر. میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے زندگی ایک امتحان نظر آتی ہے. میری نظر میں زندگی ایک امتحان ہے اور شاید ہم بدقسمتی سے جو اس دنیا میں لوگ آتے ہیں، ہم اس زندگی کو پکنک سمجھ بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے زندگی کے جو معاملات ہیں بعض اوقات وہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں. تو میں تو زندگی کو امتحان کی طرح لیتا ہوں اور ہر پل ہر لمحے یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس امتحان کو بہترین سے بہترین طریقے سے دے سکوں، اس امتحان اس آزمائش سے بہترین طریقے سے گزر سکوں، تاکہ جب نتیجہ آئے تو میں اچھے نمبروں میں پاس ہو سکوں. صحیح ماشاء اللہ سر. اور اسی کے ساتھ ساتھ زندگی بیسیکلی کچھ پرنسپلس، کچھ بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ اپنی لائف کے کون سے پرنسپلس کو فالو کرتے ہیں، کیا لے کے چلتے ہیں؟ اچھا بیٹا دیکھ، ہم اکثر سنتے ہیں، ہر کسی سے یہ سنتے ہیں کہ جناب مجھے سچ بہت پسند ہے، سچ بولنا چاہیے اور جھوٹ سے مجھے نفرت ہے. لیکن ہمارا جو آپ کہیں کہ یہ دنیا داری کا ماحول ہے، یہ ایسا بن چکا ہے کہ اس میں بعض اوقات چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں. لیکن اگر آپ زندگی کا اصول پوچھیں، پرنسپل آف لائف پوچھیں، تو وہ میں اس کی بنیاد سچ کو ہی کہوں گا. کیونکہ سچ ایک ایسا بنیادی اصول ہے جو آپ کو آپ کی شخصیت کو جو آئینے کا کام کرتا ہے. آپ کی شخصیت اس میں واضح نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے بعد چیزیں یہ ہیں کہ آپ جب سچ بولتے ہیں، سچ سننا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی ذات کا تجزیہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ کو آپ کی ایبلٹیز کا بہتر طریقے سے پتہ چلتا ہے اور آپ بہتر طریقے سے پھر پرفارم کر سکتے ہیں. اپنا تجزیہ کرنا، اپنی اسسمنٹ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو میں تو سچ کو ہی بنیادی اصول اپنی زندگی کا شاید میں نہ کہہ سکوں، کیونکہ میں خود کو نہ اتنا کوئی فلاسفر سمجھتا ہوں، نہ کوئی مفکر سمجھتا ہوں، نہ کوئی اتنا صاحب علم سمجھتا ہوں. لیکن میری نظر میں جن لوگوں نے بھی سچ کو زندگی کا بنیادی اصول بنایا ہے تو وہ کامیاب ہوئے. ماشاء اللہ سر آپ ہیں تو ماشاء اللہ بڑے قابل. یہ ہر بڑے بندے کی نشانی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا جتلاتا نہیں ہے. سر اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے زندگی میں سر 2 طرح کے لوگ ہمیں کامن نظر آتے ہیں زندگی گزارتے ہوئے. کچھ ہوتے ہیں وہ کامیاب اور وہی 24 گھنٹے سب کو ملتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں وہ ناکام لائف گزار رہے ہوتے ہیں. آپ ماشاء اللہ بڑی کامیاب اور اچھی لائف گزار رہے ہیں، سیٹسفائی چل رہی ہے ماشاء اللہ آپ کی لائف. وہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ایک کامیاب بندے میں اور ناکام بندے میں کیا ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے کہ ان میں اتنا ڈفرینس کریٹ ہو جاتا ہے. ساری اسی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ڈفرینس آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. زندگی اسی طرح مل رہی ہے. 60 سال بعد ایک بندہ مرتا ہے تو اس کے لیے اتنا لمبا جنازہ نکلتا ہے، اور ایک بندے کو جان پہچان بھی کوئی نہیں ہوتی. اچھا بیٹا، سب سے پہلے تو اس میں یہ طے کرنا ہے کہ کامیابی ہے کیا.
میں نے کہیں بہت عرصے پہلے سنا تھا کہ آپ اگر یہ کہیں کہ جی کامیابی اور ناکامی جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کیا ہو، تو آپ یہ کہو گے کہ ایک خودکش کا جو کش حملہ آور ہے وہ انتہائی کامیاب رہا، کیونکہ اس نے جا کر خود کش حملہ کر دیا تو وہ اس میں 50 60 70 لوگ مر گئے، تو وہ انتہائی کامیاب رہا۔ یا ایک ڈاکو جو ہے اس نے بڑا ڈاکہ مارا اور وہ ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب رہا۔ ہاں جی، تو پہلے تو طے یہ کرنا ہے کہ کامیابی ہے کیا۔ تو میرے نزدیک اگر آپ میری ناقص رائے لیں تو میں تو کہوں گا کہ کامیابی جو ہے وہ بنیادی طور پر ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت، ٹھیک ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور اپنے شخصیت میں اپنی ذات میں کچھ ایسا بہتر کر جانا جو اللہ کی مخلوق کے کام آئے، یہ کامیابی ہے۔ میرے نزدیک کامیابی کا معیار کچھ ایسا کر جانا ہے جس میں اللہ کی مخلوق راضی ہو، اور اللہ کی مخلوق کے وہ عمل آپ کا اللہ کی مخلوق کے کام آئے اور آتی نسلوں تک کام آتا رہے۔ اسی لیے شاید میں نے بہت سے زندگی میں کام کیے، تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں مجھے پریکٹیکل لائف شروع کیے ہوئے، بہت سا کام کیے، لیکن اگر کہیں مزہ آیا، کہیں دل چاہا کچھ کرنے کو اور بہت زیادہ کرنے کو، تو وہ شعبہ تعلیم ہی تھا۔ تو میں آخر میں اسی کنکلوڈ اس سوال کو اس طرح کروں گا کہ رب کی مخلوق کے کام آنا میرے نزدیک کامیابی، اور وہ کوئی بھی اگر کوئی ایسا کر جاتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ بہترین سر، ماشاءاللہ، بالکل سر، مجھے وہ جواب مل گیا جو میں جاننا چاہ رہا تھا سر۔ اس کے علاوہ ٹیچرز، آپ کا اتنا عرصہ رہا ان کے ساتھ واسطہ ہے، ٹیچرز کے ساتھ بھی آپ ایز اے ٹیچر بھی کام کرتے رہو، آپ ماشاءاللہ آپ پرنسپل کے طور پر دیکھ رہے ہیں، بہت سارے ٹیچرز آپ نے دیکھے، کچھ ٹیچر سر ہوتے ہیں بہت انسپائرنگ بھی ہوتے ہیں، کچھ اس طرح یا وہ لیول نہیں لے پاتے، ان میں کیا ڈفرینس سر آپ دیکھتے ہیں؟ کیا کمی رہتی ہے ان کی؟ ایک اچھے استاد میں اور ایک نارمل استاد میں کیا ڈفرینس رہ جاتا ہے؟ اچھا بیٹا، بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں جو اپنی پسند سے شعبے کو چنتے ہیں یا بطور ٹیچر وہ آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی اور جاب نہیں ملتی، جس کو کوئی اور کام نہیں آتا، تو وہ کہتا ہے کہ چلو یار میں ٹیچر بن جاتا ہوں۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور اسی نے معاشرے کھڑے کرنے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو چونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس طرح کا ریگارڈ فنینشلی نہیں دیا جاتا، اس طریقے سے فنینشلی استاد سٹرونگ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ بچوں کی آخری آپشن ہوتی ہے۔ تو اگر میرے اختیار میں ہو تو میں تو جو یہ شعبہ ہے اس کو فنینشلی سب سے پہلے سٹرونگ کروں گا، کیونکہ اب ایک چیز آ جاتی ہے کہ جی لالچ نہیں ہونا چاہیے استاد بھی تو انسان ہے نا، اس کی بھی تو ضروریات ہیں، وہ کوئی فرشتہ تو ہے نہیں بالکل کہ جناب نہ اس نے کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ اس کے کوئی اور معاملات ہیں، اس نے اسی معاشرے میں رہنا ہے، ایسے اس کے بھی ذمہ داریاں ہیں اس پر، اس کی ضروریات ہیں، اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے بچے ہیں۔ تو پہلے جب آپ فنینشلی اس کو سٹرونگ کریں گے، پھر اس کی رسپیکٹ اتنی ہوگی، اس شعبے کی رسپیکٹ اتنی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک جو جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں کسی بھی شعبے سے، چاہے وہ ڈی ایم جی گروپ سے ہوں، چاہے وہ پولیس سے ہوں، چاہے وہ فوج سے ہوں، ان کی رسپیکٹ اور ایک استاد کی رسپیکٹ بہت زیادہ فرق ہے، اختیارات میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہمارے ملک میں اگر ایک
جو آپ کی پروویژنل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اس کو ایس ایچ او تھانے میں نہیں بلا سکتا، لیکن ایک استاد کو، ایک پروفیسر کو جو اس قوم کو بنا رہا ہے اس کو وہ جب چاہے جس وقت چاہے بلا سکتا ہے، اور جس طریقے کا رویہ روا رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ تو جب تک ہم اس شعبے میں، اس شعبے کے لوگوں کی جو فائنینشیل صورتحال ہے وہ اور رسپیکٹ کے حوالے سے ہم کام نہیں کریں گے تو نظریاتی استاد، شوقیہ استاد اس شعبے میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اب بھی جو ہیں ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے استاد ہیں، بہت سارے ایسے استاد ہیں جو شوق کی وجہ سے کام کر رہے ہیں۔ میں منافقت سے کام نہیں لوں گا کہ میں کہوں کہ جی میں تو اس شعبے میں صرف شوق کی وجہ سے آیا تھا، لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے جتنا مزہ، جتنا وہ جو ہے میں نے انجوائے اس شعبے میں کیا ہے، میں نے اور کسی شعبے میں نہیں کیا۔ بلا شبہ سر، بلا شبہ بہت اچھے استاد ہیں۔ اور سر اور معذرت سے کیا میں آپ کو ایک دفعہ آپ کے سوال سے پہلے کٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا اچھا اور برا استاد، دیکھیں تو پھر جو شوقیہ نہیں آتے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر اس کو جسٹ استعمال کرتے ہیں کہ جناب میں نے آنا ہے تو جاب، تو یہ جاب نہیں ہے، یہ جاب نہیں ہے، یہ ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ اس میں تو وہ لوگ آئیں جن کو جنون کی حد تک شوق ہو، تب جا کے جو ریئل استاد ہے نا، جو ریئل معاشرہ ہے وہ پھر کھڑا ہوگا۔ بلا شبہ سر، بلا شبہ سر۔ آپ بہت سارے ٹیچرز میں نے دیکھے سر اپنی لائف میں کہ وہ پہلے بھی پڑھا رہے تھے، آج میں جوان ہو گیا ہوں اس لیول پہ، ابھی بھی وہ ادھر ہی پڑھا رہے، لیکن آپ کا سر آپ نے وہ ٹھہرے ہوئے پانے والا کام نہیں کیا، آپ پڑھایا، آپ نے لرن کیا، اور آج ماشاءاللہ آپ نے ایک اپنا ادارہ چلا رہے ہیں اور اس کو مزید آگے بڑھاتے ماشاءاللہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ سر اپنا آپ ایکسپیرینس بتائیں کہ وہ شیئر کریں کہ یہ کیسے آپ نے جمپ آؤٹ کیا اور یہ آپ مزید آگے اس کو بڑھا گئے۔ اچھا بیٹا، میری کیونکہ ایسا ہے کہ میری گرومنگ ایک بہت بڑے شہر میں ہوئی جس کا نام کراچی تھا۔ صحیح۔ میرا جائے پیدائش کراچی، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی وہاں کراچی میں گزری، اور میں وہاں سے ایف ایس سی کر کے کراچی سندھ مدرسۃ الاسلام، جو سندھ مسلم کالج کے نام سے اب جانا جاتا ہے، تو وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی، اور ایف ایس سی کرنے کے بعد میں لاہور آ گیا۔ اب چونکہ میرے ابتدائی دور جو زندگی کا تھا وہ شہروں میں گزرا ہے، بڑے شہروں میں گزرا ہے، تو میں ہمیشہ جب شہر سے کراچی سے اپنے گاؤں لاوا آیا کرتا تھا تو میں ایک تقابلی جائزہ لیتا تھا وہاں کے بچوں کا اور یہاں کے بچوں کا۔ تو وہاں کا جو ایک میڈیوکر بچہ بھی ہوتا تھا تو اس سے جب آپ پوچھتے تھے کہ فیوچر پلانز کیا ہیں، تو وہ یہ کہتا تھا کہ جناب میں سوچ رہا ہوں کہ میں آگے اپنا آئی بی اے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کو جوائن کروں، میں لمز کو جوائن کروں، میں جو ہے آگے میرے پلانز ہیں کہ میں سی ایس ایس کروں گا، میں ایز اے کمیشنڈ آفیسر جاؤں گا، تو اس طرح کے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، اس طرح کے اس کے جو ہے وہ پلانز ہوتے تھے۔ جبکہ جب میں یہاں گاؤں میں آتا تھا اور یہاں کے جو ٹاپرز ہوتے تھے، اب یہ میں تقابلی جائزہ لے رہا ہوں میڈیوکرز ورسز ٹاپرز کا، تو ٹاپرز کے گاؤں کے ٹاپرز سے میں پوچھتا تھا آپ لوگوں کے پلانز کیا ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جی اگر او جی ڈی سی میں نوکری مل جائے نا میٹرک کے بعد تو زبردست ہو گیا، دین ان کا آپشن اٹامک انرجی ہوتا تھا، اور آخر میں وہ کہتے تھے کہ پاکستان ایئر فورس میں مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ فرق سوچ کا ہوتا ہے بیٹا، اور سوچ جس قسم کی آپ کی تربیت کی جاتی ہے اس سے آپ کی سوچ پروان چڑھتی ہے۔ تو جس معاشرے میں یا جس جگہ میں رہا وہاں آگے جانے کی ہمیشہ خواہش تھی، وہاں یہ سکھایا جاتا تھا کہ جو ہے وہ آسمان کے بعد بھی بہت سارے جہان ہیں، کیا بات، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اقبال کا جو فکر تھی وہ ہمیں سکھائی جاتی تھی، وہ ہمیں بتائی جاتی تھی، جس کی وجہ سے میں زندگی میں کبھی ایک جگہ پہ ٹھہرا نہیں، میں نے خود کو تلاش کرنے
کی جو جستجو ہے وہ جاری رکھی، اب بھی جاری ہے انشاءاللہ تعالی. میں بہت سارے پلانز ہیں، اگر زندگی نے موقع دیا تو میں وہ آگے ان پہ کام کروں گا اور وہ بھی میں سامنے لاؤں گا. تو یہ ضروری ہے، آپ کی جو سوچ ہے نا وہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہے. آپ کا ٹیلنٹ، میرے حساب سے آپ کا ٹیلنٹ آپ کو آگے نہیں لے کے جاتا. وہ نو ڈاؤٹ وہ ایک رول پلے کرتا ہے آپ کے آگے جانے میں، لیکن آپ کا ٹیلنٹ صرف اگر آپ کہیں کہ آپ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ آگے جا سکتے ہیں، نہیں، یہ کامبو ہوتا ہے، آپ کا ٹیلنٹ، آپ کی کوشش اور آپ کی سوچ. تو یہ جب تک نہیں ملتی، تو میری سوچ بھی تھی، میں نے کوشش بھی کی، اور شاید تھوڑا بہت ٹیلنٹ بھی ہوگا کہ میں آگے چل پڑا. نہیں سر، یقیناً آپ کے اندر ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا سر، آپ کے ٹیلنٹ کی بدولت ہی اور آپ کے ساری چیزیں. سر اس کے علاوہ جس طرح آپ نے یہ جمپ کیا سر کہ ایک ٹیچر سے آپ ماشاءاللہ پرنسپل کا لیول، اور پھر وہ اپنا ذاتی سسٹم، یہ انسپائرنگ نا اسٹوری میں بہت زیادہ. تو کوئی جو اب کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو اپنا لیول بڑھانا چاہ رہے ہیں، وہ کیا سوچ لائیں یا وہ کیا اقدامات کریں، یا انیشلی انہیں کیا پرابلمس فیس کرنی پڑیں گی یہ سب چینج؟ کیونکہ بالکل اس کی ایسی ہے کہ ٹرین کی پٹڑی چینج کرنے پہ سارے ڈبے ہل جاتے ہیں. تو وہ کن چیزوں کے لیے تیار رہے ہیں، کیسے خود کو پریپیئر کریں؟ اچھا، ایک تو بیٹا یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے. جب آپ امتحان دینے جاتے ہو تو یہ آپ سوچ کے جاتے ہو کہ جناب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی قسم کا کسی طرح کا بھی سوال آ سکتا ہے. تو آپ مینٹلی پریپیئر ہو کے جاتے ہو. اب جو آپ کا سوال ہے کہ کچھ نیا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، تو پہلی چیز آپ سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. ٹھیک ہے، پہلا یہ ہے کہ آپ کو یہ گول طے کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. جیسے آپ نے فرض کریں میں نے اگر پنڈی سے لاہور جانا ہے تو میرا زیادہ سفر، میرا ارینجمنٹس اور ہوں گی. اگر میں نے پنڈی سے کراچی جانا ہے تو میری ارینجمنٹس اور ہوں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ پلان کریں چیزوں کو. جب آپ گول سیٹ کر لیں تو دین آپ پلان کریں گے، اچھا اب اس کو میں نے کس طرح، اس میں جو پلان ہے اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ٹھیک، اس میں پھر ایک آپشن آپ یہ ضرور رکھیں کہ کہیں پر بھی کچھ بھی اکارڈنگ ٹو دا پلانز نہیں ہوتا. اس میں کوئی نہ کوئی گنجائش، کوئی نہ کوئی خرابت، کوئی نہ کوئی جو آپ پلان کر رہے ہوتے اس میں سے نکل آتی ہے. کیونکہ وہ آپ کو، آپ کی استقامت کو، آپ کی مستقل مزاجی کو قدرت آزما رہی ہوتی ہے. تو آپ نے اس کے لیے بھی تیار ہو کر چلنا ہے. ایسے جب وہ آئے تو صرف کھڑے ہو جائیں، سٹینڈ کر جائیں. پلان اے، پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، جب تک کہ آپ کامیاب نہ ہو جائیں. کیونکہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے اپنے استادوں سے کہ انسان جیتتا وہی ہے جو میدان میں کھڑا رہتا ہے، اور میدان سے اس لیے نکلنا ہی نہیں چاہیے، میدان چھوڑنا ہی نہیں چاہیے اس وقت تک جب تک آپ فاتح نہ ہو جاؤ، جب تک آپ کامیاب نہ ہو جاؤ. تو جب اس سوچ کے ساتھ آپ چلو گے، آپ آگے بڑھو گے تو انشاءاللہ ضرور کامیابیاں ملیں گی. ٹیلنٹ میں نے پہلے بتایا، ٹیلنٹ، کوشش، آپ کی سوچ، ٹھیک، آپ ٹیلنٹ اینڈ دین آپ کی جو ہے کوشش ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، میں نے تمہارے لیے وہی کچھ رکھا ہے جس کی تم صحیح کرو گے. آپ کو وہی ملتا ہے جس کی آپ کوشش کرتے ہو. آپ کی کوشش پر، آپ کی استقامت پر، مستقل مزاجی پر اور آپ کی ویژن پر آپ کو عطا کیا جاتا ہے. عام مثال دی جاتی ہے، ہماری وہ دادی اماں مثال دیتی تھیں، بھئی بچے روزوں کے بعد اور قربانی کے بعد عید ہوتی ہے، نہ روزوں سے پہلے عید ہوتی ہے نہ قربانی سے پہلے ہوتی ہے. ایسے بلا شبہ سر آپ نے بالکل صحیح فرمایا. سر آپ جو خاص فوکس دیتے ہیں بچیوں کی تعلیم پر بھی، اور آپ کا جو کالج ہے وہ بچیوں کا ہی کالج ہے،
ہمارے ادارے بھی اس پہ، اور اسپیشلی ہماری جو سوسائٹی ہے لاوا کی بات کرتا ہوں سر، یا دندہ کی، یہاں پر بچیوں کی تعلیم گو کہ اس طرح سے نہیں فوکس کی جاتی یا کم کی جاتی. آپ نے اسی کو ٹارگٹ کیا سر، اسی کو شروع کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا سوچ تھی سر؟ اور اس کے علاوہ آپ ان بچیوں میں مزید بہتری کے لیے کیا کوشش کا شکار ہیں، فیوچر پلانس کیا لے کے چل رہے ہیں سر؟ اچھا بیٹا، ایک تو شروع سے نا آپ کہیں کہ میری جب شادی ہوئی تو میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی، صرف ایک دعا نا، کہ یا اللہ مجھے بیٹی کا باپ بنا، پہلے مجھے بیٹی کا باپ بنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جس نے ایک بیٹی کی تربیت کی، 3 بیٹیوں کی تربیت کی، تین بیٹیوں کی تربیت کی، روز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. پھر سوال ہوا 2 اگر ہوئیں تو انہوں نے کہا میرے ساتھ ایسے ہوگا. پھر کہا کہ اچھا اگر کسی کی 1 ہو تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ 1 ہوگا. تو میں یہ سمجھا کہ بیٹی کی تربیت سب سے پہلے ضروری ہے کسی معاشرے کو بلڈ کرنے کے لیے، کسی معاشرے کو کھڑا کرنے کے لیے، کیونکہ ماں کی گود ہی وہ بنیادی جگہ ہوتی ہے جہاں سے بچہ سیکھتا ہے. میں اگر کہوں کہ جب میری ماں نے مجھے تربیت دی تو میرے میں آج جو کچھ بھی ہے، میں جس قابل بھی ہوں، تو اگر میں یہ کہوں کہ 70 to 80% یہ میری ماں کا دیا ہے تو غلط نہیں ہوگا. جو انہوں نے مجھے سکھایا، جو انہوں نے مجھے بتایا، جو میری نیچر ہے، تو یہ انہوں نے مجھے دیا ہے. تو جب مائیں پڑھی لکھی ہوں گی، جب ماں جانتی ہوگی، ماں کو سمجھ ہوگی، تو پھر وہ کیسے نہ ایک بہترین قوم کھڑی کرے گی. تو اسی سوچ کو لے کر میں نے یہ شروع کیا تھا ادارہ بچیوں، کیونکہ اس وقت آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے جب میں نے شروع کیا تو اس وقت یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا میرے علاقے میں جب وہ FSC کرا رہے ہوں بچیوں کو. میٹرک کے بعد بچیاں اکثر زیادہ تر گھر بیٹھ جاتی تھیں. سر میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بچیاں جس طرح ابھی آپ نے بتایا بھی کہ وہ ماشاءاللہ مختلف ادارے بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ شروع کر چکی ہیں. ہمارے بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پر پڑھایا تو جاتا ہے لیکن صرف پڑھایا جاتا ہے، اور پڑھنے کے بعد بچہ اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ اگر اس کو جاب نہیں ملتی تو کچھ شروع کر سکے. تو سر یہ کیسے ٹیچرز اس میں رول پلے کر سکتے ہیں یا ادارہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ ینگ جنریشن جو کہ اس پورے ملک کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے اور آگے لے کے جا سکتی ہے، اس کو ہم اتنا قابل کر دیں کہ وہ اگر کچھ بھی اسے ہاتھ نہیں پڑتا نا تو اس قابل ہو کہ وہ خود اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا رہے اور ملک کو بھی سرو کر سکے. اس میں سر ہم ٹیچرز کیا رول آپ پلے کر سکتے ہیں، کوئی ادارہ کیا پلے کر سکتے ہیں سر؟ اچھا بیٹا، سب سے پہلے تو ہمارا جو ملک کا نظام تعلیم ہے نا، تو میرے اپنی سوچ ہے وہ ویسے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. اور یہ میرا نہیں، بہت سارے اساتذہ ہیں. ہم جب اکثر بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو جب ان سے میرا سوال ہوتا ہے، جب میرے بھی اس اساتذہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے آپ بھی میں ایک ٹائم پہ شاگرد استاد رہے ہیں، تو ایک سرٹن ٹائم آتا ہے جب شاگرد بھی آپ کے دوست ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم بھی اب اس ایج میں ہیں کہ استادوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی ہے. تو ان سے جب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا سر آپ جو نظام تعلیم ادھر رائج ہے اس سے خوش ہیں یا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے، تو سب کا جواب نہ ہوتا ہے. اب کتابیں رٹانا، ہزاروں کی تعداد میں نمبر لے لینا، اس کو ہم نے تعلیم کا نام دے دیا ہے. تو میں تو اس میں بھی شامل ہوں، میں بھی برابر کا گنہگار ہوں. یہ میں کہوں کہ نہیں جی میں تو نہیں ہوں اس میں، تو میں بھی برابر کا گنہگار ہوں. اب ایسا نظام تعلیم، میری جو سوچ ہے اس کے مطابق ہمارا رائج ہونا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے جس میں تربیت کا پہلو بہت ضروری ہے. کیونکہ جب تک ہم بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، جب تک ہم انہیں گروم نہیں کریں گے، ان کی شخصیت سازی نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ پرابلمس آتے رہیں گے. ہم آج بچہ تیار کر رہے ہیں نوکری کے لیے،
اب بچوں کو یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ بیٹا نہیں صرف نوکری نہیں ہے، جبکہ ہم بچوں کو اب آپ اس وقت تو پھر بھی کچھ بہتر ہو گئے ہیں حالات، نہیں تو ہمارے دور میں تو انجینئر ہونا اور میڈیکل ڈاکٹر ہونا یہ سمبل سٹیٹس ہوتے تھے ایسے، ٹھیک ہے، اور جو بچہ یہ نہیں کر پاتا تھا اس پہ ایک سٹیمپ لگ جاتی تھی کہ جناب یہ تو ناکام ہو گیا، زندگی یہ نہیں ہے، ناکامی یہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک ہم اپنی تعلیم میں، ہم ایجوکیشن سسٹم میں تربیت کو شامل نہیں کریں گے، شخصیت سازی کو شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ ہم اچھے فلاسفر پیدا کر سکیں گے، نہ ہم سائنٹسٹ پیدا کر سکیں گے۔ یعنی انوویشن ہمارے تعلیمی سسٹم میں جب تک نہیں آئے گی، جب تک ہم وہ چیز بچوں کو نہیں سکھائیں گے، اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ تعلیم کا نظام جو ہے کوئی ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں تبدیلی لا سکے گا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میں کوئی ایسا نظام مل بیٹھ کے بنانا چاہیے جس میں سب سے پہلے تو کام جو ہو وہ شخصیت سازی پر ہو، بچوں کو اس طرح کی تربیت دی جائے کہ وہ خود نئی چیز سوچیں، وہ جو اپنا ان کی کریشن ہے وہ کریٹیو مائنڈڈ ہوں۔ جب یہ ہوگا تو پھر نئے نئے آئیڈیا آتے جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر چونکہ میری تربیت اس لحاظ سے ہوئی ہے نا، اس قسم کی ہوئی ہے کہ میں جو ہے وہ میدان چھوڑتا نہیں ہوں، میں کوشش لگا رہتا ہوں، ناکامی بھی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوا میرے ساتھ کہ ہاں جی میں پہلی دفعہ آیا اور میں پہلی دفعہ کامیاب ہو گیا، نہیں، ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوا، مجھے بھی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میں ٹرائی کرتا رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ ٹرائی کرتا رہتا ہوں۔ میں یہاں آیا، میری چونکہ میں بے شک ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق ہے میرا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ذمہ دارہ ہوتا کیا ہے۔ جب میں آیا، میں نے اپنی زمین پر یہ کام شروع کیا تو مجھے سب سے پہلے روکا گیا، منع کیا گیا فیملی کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے کہ یار یہ تو کام نہیں کر سکتا، تو نے دیکھا ہی نہیں ہے، تجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر میں نے سیکھا، میں نے کوشش کی، اور شکر الحمدللہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب کرونا آیا اور 1.5 سال تک کالج بند رہا تو میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ میں اپنے گھر کو چلا سکوں، اور میں نے اسی ذمہ داری سے اپنے گھر کو چلایا۔ کیا بات ہے! تو آپ رستے دیکھیں نا، رستے اگر آپ تلاش میں نکلیں تو رستے مل جاتے ہیں، اور رستے بنانے پڑتے ہیں انسان۔ جو رستے بنانے والا ہوگا، جو رستے ڈھونڈنے والا ہوگا، ڈھونڈنے والوں کو نئے رستے مل جائیں گے، اور اگر نہ ملیں تو میری تو یہ سوچ ہے کہ پھر خود بنا لو رستے، تو انشاءاللہ تعالی ضرور منزلیں ملیں گی۔